ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کالم نویس، سینئر اینالسٹ اور صحافی جناب مقتدیٰ منصور صاحب، اور زینت الزنگار اور شاعر محترم سہیل احمد صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، ظاہر موقع ہے 21 جون یوم پیدائش محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا، اس کے حوالے سے ان کی شخصیت پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ سہیل احمد، بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ سوال کر رہا تھا کہ وہ جب پاکستان میں تھیں، ذوالفقار علی بھٹو کا کو ہوا، ضیاء الحق آئے، اور اس کے بعد پھر ایک طویل نظر بندی اور پھر وہ مقدمات کا سلسلہ، یہاں تک کہ سکھر جیل جو بڑی نوٹوریس جیل کہلاتی ہے وہاں تک ان کا جانا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ڈاکٹر آف دا ایسٹ میں وہ سارے واقعات لکھے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا۔ یہ جد و جہد کا راستہ جو تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہ جد و جہد جو ہے مجھے ہی کرنی ہے، اس موومنٹ کو لیڈ کرنا ہے، یا یہ اتفاقی چیزیں تھیں جو ان کے سامنے آتی چلی گئیں؟ نہیں، دیکھیں نا، صورتحال یہ تھی کہ ضیاء الحق صاحب نے اسلام کو بہت زیادہ استعمال کیا اور بھٹو صاحب کا عدالتی قتل کروایا۔ اب بے نظیر آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی رہ گئی تھی کہ وہی اس سخت مارشاء اللہ کے خلاف جد و جہد کر سکتی تھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی بڑے سے بڑے سیاسی لیڈر میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ ایسی جد و جہد کرتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ضیاء الحق کے دور میں طالب علموں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، یعنی ایک انتہائی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اس ملک کے عوام کے ساتھ۔ اور اس وقت بے نظیر صاحبہ نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ وہ بالکل بھی نہیں ڈریں، چونکہ وہ جمہوریت کی بحالی چاہتی تھیں اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ جمہوریت کا راستہ ہی امن کا راستہ ہے، اس ملک کے عوام کی فلاح کا راستہ ہے۔ جیلہ وطنی بھی انہوں نے بھگتی، جیلیں بھگتیں، اور جس طرح سے ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہوگا وہ ہم آپ سمجھتے ہیں، جو ان کی ٹیکنیکس ہیں۔ لیکن انہوں نے قطعی کسی بھی سطح پہ ہمت نہیں آ رہی، بلکہ کارکنان سے رابطے میں رہیں اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے جدوجہد کرتی رہیں، اسٹرگل کرتی رہیں۔ اور جیسے ہی ضیاء الحق کا حادثہ ہوا تو آپ دیکھیے کہ جیسے ہی پہلے 1988 کے الیکشنز کرائے گئے تو بے نظیر صاحبہ جو تھی وہ پاکستان کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ اس میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے اس وقت جس انداز میں فوجی آمریت آئی اور جس بھیانک انداز میں معاملات کو چلانے کی کوشش کی گئی، دو راستے تھے۔ ایک یہ تھی کہ اس عامر کے خلاف مسلح جدوجہد کی جائے، اور دوسری یہ تھی کہ ڈیموکریٹک اسٹرگل کی جائے۔ ٹھیک، چونکہ مرتضیٰ پر یہ الزام آ گیا تھا اور خود بھی ضیاء الحق خائف سے مرتضیٰ اور شاہ نواز کی پالیٹکس سے، تو الذوالفقار اور وہ سب جو ایک مسلح، یہ ان پر الزامات تھے، لیکن یہ کہ وہ ان سے خائف تھے، اور وہ ان پر یہ الزام لگا دیا گیا تھا۔ تو بے نظیر صاحبہ کی یہاں پر ہم ایک بات اور کرنا چاہیں گے کہ ذہانت تھی یہ کہ انہوں نے جذبات سے نکل کر ڈیموکریٹک راستہ اختیار کیا اور ایم آر ڈی کا پلیٹ فارم یوز کیا، اور اس ایم آر ڈی کے اندر آپ ذہن میں ایک چیز اپنے میموری کو ریکال کیجئے کہ بعض وہ پارٹیاں شامل تھیں کہ جو بھٹو صاحب کی حکومت کو گرانے میں پی این اے میں شامل تھیں، جن میں خاص طور پر جمعیت علماء اسلام، تحریک استقلال اور شاہ احمد نورانی بھی سپورٹ کرتے تھے، اور ولی خان سب سے بڑھ کر جو اس کی جو نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی تھی۔ یہ تین میجر لوگ تھے۔ شاہ احمد نورانی شامل نہیں ہوئے تھے پارٹی کے اندر، نہ جماعت اسلامی شامل ہوئی تھی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی لیڈر کے ویژن کا، اس کی سیاسی عزم کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے، کیونکہ مسلح جدوجہد کا راستہ عام طور پر آگے جا کر ایک سٹیج پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ڈیموکریٹک اسٹرگل کا راستہ کنٹینیو کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی اسی اسٹرگل کا نتیجہ تھا 1983 کی مومنٹ کو آپ سامنے رکھیے کہ ضیاء الحق کو پسپائی کی طرف جانا پڑا، اور یہ پسپائی آپ اگر وہ زندہ رہتے بھی، حادثے میں کا شکار نہ بھی ہوتے، تو انہیں مزید پسپا ہونا پڑتا، کیونکہ ایک اسٹرگل تھی۔ بے نظیر صاحبہ نے ایک انٹرویو میں یہ واضح طور پر کہا تھا، اور یہ ایک لیڈر کی بڑائی ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے کہ وہ ان غلطیوں کا بھی اعتراف کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 85 کے غیر جماعتی انتخابات میں
حصہ نہ لینا پیپلز پارٹی کی ایک غلطی فاش غلطی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ نے ایک ویژن کے ساتھ چلنے کی کوشش کی, اور اس ملک میں چونکہ ڈیموکریٹائزیشن کا معاملہ تھا لہذا یہاں پر مسلح جدوجہد کا راستہ نہیں بنتا تھا. سیاسی ذہن جو ہے وہ سیاسی مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور انہوں نے ہر فرنٹ پر ضیاء الحق کو شکست فاش دی. سہیل صاحب, ابھی جیسے مرتضیٰ منصور صاحب نے کہا کہ 83 کی جو ایم آر ڈی موومنٹ تھی, ضیاء الحق نے آہستہ آہستہ پسپائی کا راستہ اختیار کرنا کہ اگر مجبور ہوا, مطلب یہ کہ اگر ایئر کریش نہ بھی ہوتا تو پسپائی تھی. 1986 میں جب محترمہ واپس آئی ہیں لاہور میں, اور اپریل میں وہ جو ایک فقید المثال استقبال, جو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اس وقت 20 لاکھ لوگوں کا مجمع جو پورے لاہور میں تھا, اور اس وقت اگر میں ایک کال دیتی کہ گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لو تو یہ بکھرے ہوئے عوام گورنر ہاؤس پہ بھی چلے جاتے. لیکن میں نے اس وقت بھی اپنی کتاب میں لکھا انہوں نے کہ میں نے اس وقت بھی یہ سوچا کہ ہم آمریت کا مقابلہ جمہوریت کے ساتھ ہے تو ہم اس کو جمہوری انداز میں کریں گے. ریفرینڈم عوام نے دے نہیں دیا تھا 1986 میں ضیاء الحق کی پسپائی کی طرف. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ جس کے بعد پھر غیر جماعتی انتخابات اور پھر جو صاحب, تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ان کی بہت اچھی بات انہوں نے کی منصور بھائی نے کہ ان کا راستہ جمہوریت کا راستہ تھا, ملک میں جمہوریت کی بحالی اور خاص کر اداروں کا استحقاق جو ہے اس کو قائم رکھنا, یہ ساری ان کی جدوجہد تھی بے نظیر صاحبہ کی. اور بلا شبہ ریفرینڈم تو ان کو اسی وقت مل گیا تھا, اور اب جب یہ شہادت سے پہلے کراچی جس وقت آئی ہیں تب بھی ریفرینڈم ان کو مل گیا تھا, عوام کا مینڈیٹ تھا, ریفرینڈم دے دیا تھا. اور آپ نے الیکشن کے نتائج بھی دیکھے شہادت کے بعد جب الیکشنز کرائے گئے. تو بات یہ ہے کہ جمہوری عمل, اداروں کا اعتبار قائم کرنا اور اداروں سے کرپشن کا خاتمہ, یہ سارے ان کے مقاصد تھے بے نظیر صاحبہ کے, اور یہ سارا کچھ عوام کے حق میں جاتا ہے, عوام کے فیور میں جاتا ہے, اور یہی ان کی سوچ تھی اور وہ یہی چاہتی تھی. مرتضیٰ منصور صاحب, ایک طویل راستہ جدوجہد کا انہوں نے اپنی کتاب میں بھی, اسپیشلی جو آخری کتاب تھی وہ تو بڑی عمدہ کتاب, برطانیہ میں بھی آتی تھیں محترمہ, اور جب وہ مسلم کمیونٹی میں یا پاکستانی کمیونٹی میں سپیچز کرتی تھیں تو اس میں بھی ان کا مطمع نظر یہی سب, ایک روشن خیالی پلس ایک اسلامک ملک, بہرحال ایک مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان, اور لبرلزم وہ مستقل اس کو وہ رکھتی تھیں, اور وہاں پہ بھی وہ لیکچرز وغیرہ دیتی تھیں. میں گھوم پھر کے پھر اسی سوال پہ آؤں گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چلیے اوباما کے ساتھ اگر آج وہ ہوتی ہیں تو ڈسکشنز کسی اور اس پہ ہو رہے ہوتے, آقا اور غلام والا برابری کے لیول تصور نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض جگہوں پر شطرنج کی بازی کی طرح اوباما کو شکست دے رہی ہوتی, کیونکہ ان میں اتنا کانفیڈنس تھا, ان میں اتنا علم تھا, ان کے اندر اتنی مہارت تھی سیاست میں اور انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھنے کی, کہ ہو سکتا ہے کہ اوباما بہت اچھی انگریزی بولنے کے باوجود, جس طرح ہینری کسنگر نے ضد ہو کر بھٹو صاحب سے کہا تھا کہ مسٹر بھٹو یو اسپیک ویری گڈ انگلش, آئی کانٹ اسپیک انگلش لائک یو. بلکہ ریکارڈ پر یہ ہے کہ کسنجر نے کہا کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے گریٹ اوریٹر آف دا ہسٹری, بھٹو صاحب کے لیے ہینری کسنجر نے کہا, پڑھا تھا. اچھا, میں ذرا تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا, وہ یہ کہ بے نظیر صاحبہ اگر امریکہ کو ڈیل کر رہی ہوتی, برطانیہ کو ڈیل کر رہی ہوتی, تو بالکل صحیح بات ہے کہ ان کا رویہ غلاموں کا رویہ نہ ہوتا, بلکہ وہ برابری کی سطح پر گفتگو کرتی, ڈائلاگ کرتی, بات چیت کرتی. فورن پالیسی پہ تو بہت مہارت تھی بے نظیر صاحبہ کو, اور بے نظیر صاحبہ کے دوسرے ممالک کے ساتھ معاملات کا یہ عالم تھا کہ بہت سے ملک کے حکمراں ان کے پرسنل دوستوں میں سے تھے, جو فورن پالیسی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے فیصلوں کے اندر. تو آج ہم جس طرح سے امریکہ کے آگے کھڑے رہتے ہیں یا ان کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, یا جیسے ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر بے نظیر صاحبہ یہاں اقتدار میں ہوتی تو معاملات اس طرح سے نہ ہوتے اور امریکہ اس طرح سے ڈکٹیٹ نہ کر رہا ہوتا. یہ اسٹیبلشمنٹ سے, یہ جو پیپلز پارٹی جیسے سہیل احمد نے کہا تھا کہ جہاں عوام کی محبت ورثے میں انہیں ملی بے نظیر بھٹو کو, وہیں اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی بھی مل گئی. حالانکہ 88 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ برسر اقتدار آ گئیں تو اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے فوج کو تمغۂ جمہوریت بھی دیا تھا. گویا ایک تھا کہ آرمی کے ایک ریزنمنٹ ہے,
معاملات انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس زمانے کے اگر آپ پریس کو اٹھا کے پڑھیں، اور آپ تو خود بڑے جید صحافی، آپ کے ساری نظر میں ہوگا، ایک وقت میں تو اسٹیبلشمنٹ کے کارنرز سے ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ تک کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مختلف مائنڈ سیٹس ہیں، ان مائنڈ سیٹس میں دیکھیے نا کہ جب 1970 کا دور ہم دیکھتے ہیں تو شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے کی بجائے یا اس کو جو ہے سے ڈائلاگ کرنے کی بجائے ہمارے حکمران جو ہے وہ بنگلہ دیش بننا گوارا کر لیتے ہیں۔ یہی کچھ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو ایک خاص مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، وہ مائنڈ سیٹ سے باہر، اس دائرے سے باہر دیکھنے کے عادی نہیں ہے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کون سی لیڈرشپ اور کس قسم کی لیڈرشپ آپ کو آگے لے جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ ایک جو جسے کہنا چاہیے چھوٹ بھئیے قسم کے سیاستدانوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاتے ہیں، انہیں کوئی بڑا عالمی سطح کا لیڈر قابل قبول نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے نا کہ بھٹو صاحب جیسی شخصیت جب ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اچھا یہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بے نظیر صاحبہ قابل قبول نہیں تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی شہادت کے کچھ عرصے بعد ایک اور صورتحال بھی آئی تھی، اور کچھ مغربی میڈیا نے لکھا تھا کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ طالبان ہی ہو، اس کے اندر ڈک چینی گروپ بھی انوالو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ تو آج تک آتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، ہم یہ مفروضوں پر بات چلا رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے، لیکن ان سے میرا خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو استعماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان میں بے نظیر جیسی ایک شخصیت، ایک ایسی پر اثر شخصیت، ایک ایسی ڈسائسو شخصیت آئے جو ان کے عزائم کو اس خطے کے اندر جو انہوں نے اپنا ایک پورا کا پورا جال پھیلایا ہے اس سے پاکستان کو نکال کر لے جائے۔ کیونکہ کمزور لیڈر انٹرنیشنل استعماری قوتوں کے عزائم کو روکنے میں ناکام رہے گا۔ بے نظیر، مجھے یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر کا جو علم تھا، جو ویژن تھا، جو ان کی اپروچ تھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں، وہ پاکستان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پورے ماحول سے نکال کر ایک سیف سائڈ پہ کھڑی کر دیتی۔ نہ ڈرون حملے ہو رہے ہوتے، نہ ہی پاکستان جو ہے آج جس طرح آئسولیشن کا انٹرنیشنل شکار ہے وہ ہوتا، خطے کی پالیٹکس تبدیل ہو رہی ہوتی۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے بھی ایک ذہن چاہیے، اور جو ذہن ہماری بہت معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے، اور ماضی میں بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خواتین حضرات، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، کہیں جائیے گا مت، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔